72 قربانیاں دے کے، 8 یا 9 بھائی اللہ کی راہ میں قربان کر کے، بھتیجے قربان کر کے، اپنی نسل قربان کر کے، حسین جیسا بھائی قربان کر کے، خیمے جل گئے، چادر لٹ گئی، لیکن نماز عشاء پڑھ کے کہتی ہے میرا اللہ میری قربانی قبول فرما لے۔ یہ ہے مشن حسین ابن علی، یہ ہے مشن حسین ابن علی۔ نماز عشاء یہ زندگی کی پہلی نماز تھی جو علی کی بیٹی نے ننگے سر پڑھی تھی۔ نماز عشاء پڑھ کے نا ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے میرا اللہ میں جانتی ہوں تیری شریعت کا مسئلہ ہے، عورت ننگے سر نماز پڑھے اس کی ہوتی نہیں، میرا اللہ میری قبول کر لے، زینب کی مجبوری بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاکم ربکم، اللہ اکبر۔ یہ ہے مشن حسین ابن علی۔ یہی ایسے نہیں کہہ رہے تھے امام حسین اپنی بہن کو یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، مجھے نماز تہجد میں فراموش نہ کرنا۔ شام غریبہ کی صبح بھی زینب کبریٰ کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہے۔ اور میرے چوتھے امام قسم کھا کے کہتے ہیں کربلا سے لے کے شام تک پورے راستے میں کہیں میری پھپھی زینب کی نماز تہجد قضا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین ابن علی کا مشن۔ ہاں ہمیں اس طرف توجہ، بہت مشکل ہے، بڑی مشکل سے بچایا ہے۔ عزادارو، شام شہیداں، شب عاشور مشکل رات تھی نا، بیویوں کو پتہ یہ ہمارے بیٹے ہمارے بھائی جو ہیں یہ ایک رات کے مہمان ہیں۔ ہاں کسی ماں کی گود میں اکبر کا سر ہے، کسی کی گود میں اون و محمد بیٹھے ہیں، کسی کے پاس قاسم ہے، لیکن ہر بیوی کو پتہ ہے آج کی رات یہ میرے پاس ہے۔ شام غریبہ اس سے مشکل رات تھی اس لیے کہ ساروں کی گود اجڑ گئی تھی، کسی کا اکبر مارا گیا، کسی کا قاسم مارا گیا، مشکل رات تھی، لیکن لکھا مورخین نے اس اعتبار سے آسانی تھی، ولو چادریں لٹ گئی ہیں، رات کا اندھیرا تھا، ظالم دور بیٹھے تھے، بیبیاں انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن 11 محرم کا چاند سورج طلوع ہوا، صبح سورج طلوع ہوا، بیبیاں لرز رہی تھی خوف کی وجہ سے۔ جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا ان کے سر پہ چادر نہیں ہے، ظالم نیزے لے کے بیبیوں کے اطراف میں کھڑے ہو گئے، شمر رسیاں لے کے آتا ہے، سجاد بیبیوں سے کہو ہاتھ بڑھاؤ میں رسیاں پہناؤ۔ اللہ اکبر، بی بی آگے بڑھ کے کہتی ہے ظالم رسیاں مجھے دے، میں بیویوں کو خود پہناتی ہوں۔ ایک ایک بی بی کو رسیاں پہنائی گئیں۔ اللہ اکبر، سنو عزادارو، بیویوں کو ایک ایک بیوی کو بی بی زینب کبریٰ نے سوار کیا۔ اونٹوں پہ سوار کرنے کے بعد اکیلی بچ گئی زینب کبریٰ۔ حالت کیا تھی؟ نظرت یمیناً و شمالا، اور میری آقا زادی نے دائیں بائیں دیکھا، ایک مرتبہ کہنے لگی کدھر گئے مجھے سوار کرنے والے، اور میرا غازی کدھر گیا، میرا اکبر کدھر گیا، کہاں گئے مجھے سوار کرنے والے؟ جہاں سید سجاد بیٹھے تھے کہتے ہو پپھی اماں میرے دکھوں میں اضافہ ہو گیا ہے، کون بچ گیا جو تجھے سوار کرے؟ آ میں تجھے سوار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سجاد آگے بڑھے، اپنا زانو بچھایا، بی بی کو اونٹ پہ سوار کیا، اٹھنے لگے اونٹ، ایک دوسرے کی گردن میں گردن ڈالی، اپنی زبان میں اونٹوں نے کچھ کہا۔ زینب کبریٰ نے پوچھا میرے لال اور وقت کے امام بیٹا بتائیے ایک دوسرے سے کیا کہہ رہے؟ کہا پپھی اماں، اونٹ ایک دوسرے کو کہہ رہے تازیانے لگے دوڑنا نہیں، تمہاری پشت پر محمد کی بیٹی، اجرکم اللہ، تمہاری پشت پر محمد کی بیٹی ہے، دوڑنا نہیں۔ ہائے عزادارو، اللہ تمہیں کربلا لے جائے، اللہ رب العزت امام کے روضے کی زیارت کی توفیق دے۔ خیمہ گاہ اور مقتل کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، بڑی مشکل سے سوار ہوئی تھی زینب۔ جب مقتل کے قریب آئی کہنے لگی سجاد بیٹا ان ظالموں سے اجازت لے، اجازت مل جائے میں اپنے بھائی کو آخری سلام کر لوں۔ عزادارو اجازت کا ملنا تھا، اور بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، کھڑے ہوئے اونٹ سے اتری زینب۔ لکھا علماء نے جیسے غازی گھوڑے سے اترا ویسے زینب کبریٰ اونٹ سے اتری، لیکن فرق تھا، غازی مرد تھا، گھوڑوں پہ چڑھتے بھی تھے اترتے بھی تھے۔ ہائے یہ زینب ہے، علی کی بیٹی ہے، اور پر گھوڑے سے نہیں اونٹ کی کوہان سے۔
اتر آئی علی کی بیٹی، چلی اپنے بھائی کے لاشے کی طرف۔ روایتیں ہیں راستے میں کئی مرتبہ بیٹھی، کئی مرتبہ اٹھی۔ میں نے اپنے قبلہ استاد محسن ملت سے پوچھا تھا یہ بی بی کیوں بیٹھ رہی تھی؟ پہرے دے دے کے تھک گئی تھی۔ فرمایا نہیں میرے بیٹے، زینب تھکی نہیں تھی، جہاں بھائی کی لاش کا ٹکڑا نظر آتا تھا زینب بیٹھ کے رو لیتی۔ اللہ اکبر۔ آئی چلتی ہوئی پتھروں کے ڈھیر پہ، پتھر پڑے ہوئے، اپنے مصروف ہاتھوں سے پتھر ہٹائے، لاشا نظر آیا، سر تو موجود نہ تھا۔ کہنے لگی اے قتیل راہ خدا بتا، انت اخل حسین، انت ابن امی زہرا، انت ابن رسول اللہ، میرا بھائی تو ہے، میرے نانا محمد کا نواسا تو ہے، میری ماں زہرا کا زایا تو ہے۔ عقیدے علماء کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، میں تو وہی ہوں، بتا مدینے والی زینب تو۔ اللہ اکبر۔ میں آئی تھی، میں چاہتی تھی تیرے رخسار پہ بوسہ دوں، بھائی تیرے سر موجود نہیں ہے، چاہتی تھی سینے کا بوسہ دوں، اور بھائی تیرے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے ملی ہیں، چاہتی تھی ہاتھوں کو بوسہ دوں، ظالم انگلیاں کاٹ کے لے گئے۔ پھر ایک ٹکڑا اٹھایا، مدینے کی طرف رخ کیا کہ یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما، اے نانا تجھ پر تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے، ھذا حسینان مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامت والردا، یہ ہے تیرا حسین، خاک و خون میں غلطان، لوگوں نے لاش کا ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دو، وقت تھوڑا ملا تھا۔ ایک مرتبہ اعلان ہوا سجاد بیبیوں سے کہو اونٹوں پہ سوار ہو جائیں، ساری بیبیاں سوار ہو گئی۔ وہ جو 4 سال کی بچی تھی سجاد کے دامن سے لپٹ گئی، اے بھیا ان سے کہو ساری بیبیوں کو لے جاؤ، مجھے اکیلا کربلا چھوڑ جاؤ۔ اے سکینہ یہاں رہ کے کیا کرے گی؟ بھائی میں سنا کرتی ہوں میرے بابا کا صحابی تھا، ابو ذر جنگل میں مر گیا تھا، اس کی ایک بچی رہ گئی تھی، راستے میں جا کے بیٹھی تھی، آنے جانے والوں سے کہتی تھی محمد کا صحابی مر گیا، اور لوگ آ گئے تھے اسے دفن کر لے، تم چلے جاؤ گے میں بھی راستے میں بیٹھوں گی، آنے جانے والوں سے کہوں گی محمد کا نواسا